اور پھر یہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی، ہسٹری بند نہیں ہو جاتی فدق کے معاملے کی. جناب سیدہ کے زمانے میں جناب سیدہ کی حیات تک انہیں باغ فدق واپس نہیں کیا گیا، اپنے پاس رکھا گیا. لیکن پھر کچھ ایسے خلفاء آئے کہ جنہوں نے اولاد زہرا کو وہ حق دیا، پھر کچھ اور خلفاء آئے جنہوں نے پھر وہ اولاد زہرا سے حق چھین لیا، پھر کچھ خلفاء آئے جنہوں نے پھر دے دیا، پھر کچھ خلفاء آئے جنہوں نے پھر لے لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب جانتے تھے کہ یہ اگر حق ہے تو اولاد زہرا کا ہی حق، اس لیے دیتے تھے اور پھر ایسے حالات بن جاتے تھے کہ انہیں پھر لینا پڑتا تھا. ہارون نے قبضہ کیا ہے فدق کے اوپر لیکن مامون نے واپس کر دیا. اس طرح سے مختلف حکمران آئے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ اگر چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے اسی زمانے میں کہ بھئی حق ہی نہیں تھا، تو پھر باقی خلفاء ہمیشہ سے یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ حق ہی نہیں بنتا اولاد زہرا کا، اس لیے یہ حکومت کے پاس رہنا چاہیے. لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حق بنتا انہی کا ہے، اس لیے بار بار لوٹاتے تھے. لیکن جب دیکھتے تھے کہ اس طرح تو ان کی پاور میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے لے لیتے. سلسلہ جاری رہا. اور پھر حضرت زہرا سلام علیہ کی زندگی کو تھوڑا سا ہم تأمل کریں اس اعتبار سے کہ کیا بی بی صرف یہ باغ تھا جس کے پیچھے گئی تھی یا کوئی میسج تھا جو دینا چاہتی تھی؟ وہ گھرانہ کہ جو پورا کا پورا اتنا پاک و پاکیزہ گھرانہ کہ جو خود اہل بیت کے افراد نہیں، جو اہل بیت سے قریب ہو جائے اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، جیسا کہ کنیز حضرت زہرا جناب فضہ نے کوشش کی، تو ان کی شان میں بھی آیت آ جاتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اس کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے. اتنا دینے والے گھرانا، جب اتنا دینے والے تھے تو ایک باغ کو کیوں روک کر رکھا؟ دے دیتے ہیں پوری امت کو، کیا فرق پڑتا تھا؟ تو دینے والے ہیں. اور ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر بی بی سیدہ کے سخاوت کے واقعات ہیں. کس کس واقعے کو میں ذکر کروں؟ وہ انسان کی زندگی کی، بالخصوص لڑکی کی زندگی کی وہ رات جو زندگی کی بہترین رات ہو سکتی ہے، شادی کی رات. اس وقت ہر بچی کی تمنا یہ ہوتی ہے میرا باپ، میرا گھر والے میرے لیے سب کچھ جمع کر دیں تاکہ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سسرال جاؤں. پیغمبر، کائنات کا نبی، افضل البشر، وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور کیا کیا کچھ دے کر رخصت کیا. لیکن جو دیا تھا لباس عروسی، وہ بھی اسی شادی کی رات ہی ساحل کو دے دیا. یہ بھی مجھے نہیں چاہیے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر. اتنا دینے والی بیوی، یہ کیا ہے فدق کے اندر کہ جس کو لے کر بیٹھی؟ کوئی اس کا مطلب خاص ایسی چیز ہے جس سے اشارہ مل رہا ہے. اور باقاعدہ یہ سوال کیا ابن ابی الحدید معتزلی نے، شرح نہج البلاغہ جنہوں نے لکھی. ابن ابی الحدید معتزلی، یہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا. کس کے اوپر شرح لکھی؟ کس کے اوپر شرح لکھی؟ نہج البلاغہ پر. نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ سید رضی کی، جو شیعہ عالم دین ہے. شیعہ عالم دین نے کتاب لکھی تھی نہج البلاغہ. اس کے اوپر جب شرح لکھی تو کس نے لکھی؟ سنی عالم دین نے، ابن ابی الحدید معتزلی. یہ ماحول تھا ایک زمانے میں. شیعہ کتاب لکھے تو سنی شرح لکھتے تھے، سنی کتاب لکھے تو شرح شیعہ لکھا کرتے تھے. تو یہ اگر اس طرح سے معاملات چلیں گے تو پھر بہت سارے معاملات حل ہو سکیں گے. ورنہ انتہا پسندی آ جائے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور تحمل نہ ہونا، تو پھر انسان دعوت فکر نہیں دے سکتا. انہوں نے اس کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے سوال کیا کہ جناب سیدہ اگر دے دیتی فدق تو کیا فرق پڑ جاتا؟ کیوں انہوں نے اتنا ایمفسائز کیا کہ نہیں یہ فدق ہمارا مال ہے، یہ ہمارے، یا تو تم میں مانو کہ پیغمبر نے مجھے اپنے زمانے میں دے دیا تھا اور یہ میرا مال ہے، میری ملکیت ہے، مجھے تحفتاً دیا گیا تھا، یا یہ مانو کہ یہ میراث ہے، میرا ہی حق بنتا ہے، تو یا میراث کے ذریعے تمہیں مانو. اور پھر اس کے اوپر خطبہ بیان کیا کہ میراث ملی ہے ایک نبی کو دوسرے نبی سے، یہ ساری تفصیلات بیان کی. اتنا کیوں فدق کے معاملے کو اٹھایا گیا؟ تو کہتے میرے استاد نے جواب دیا اگر فاطمہ چاہتی تو یہ فدق دے دیتی اور فدق دے سکتی تھی، لیکن اس لیے نہیں دیا تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ جو فدق کو نہیں دے سکتا کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر خلافت کو اس کے اہل تک پہنچا سکے. اور کہا کہ اگر وہ شخص فدق کو واپس کر دیتا تو فاطمہ اگلے دن ضرور جاتی اور سوال کرتی کہ جس ممبر پر تو بیٹھا ہے کیا وہ تیرا ممبر ہے؟ اور یہ مرحلہ آگے بڑھ جاتا. تو یہ پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی تھی فدق، اور ثابت کر دیا کہ جب یہ فدق ہی کو نہیں دے سکتے تو دوسری سیڑھی، دوسرے مرحلے کی تو بات ہی نہیں آتی. اس لیے فدق کے اوپر اتنا ایمفسائز کیا گیا. تو اہل بیت کا گھرانہ بہت دینے والا گھرانہ تھا، لیکن معاملہ یہاں پر الہی معاملہ تھا، رہبری کا معاملہ تھا. پیغمبر کے بعد کون خلیفہ رسول ہوگا، اس مسند کا معاملہ تھا. اس لیے جناب سیدہ فدق کے معاملے کے اوپر ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھائے.